حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب سونے کے لیے بستر پر آتا ہے تو ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کی جانب دوڑ کر آتے ہیں۔ شیطان اس کو کہتا ہے گناہ شروع کر، فرشتہ کہتا ہے نیکی کا آغاز کر۔ پھر اگر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان چلا جاتا ہے اور اس کی جان چھوڑ دیتا ہے، اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے گناہ شروع کر، اور فرشتہ کہتا ہے کہ نیکی شروع کر۔ پھر اگر وہ یوں کہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے مرنے کے بعد میری روح مجھ میں لوٹائی اور مجھے نیند کی حالت میں موت نہیں دی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ اگر وہ جانور سے گر جائے تو شہید ہے، اور اگر وہ نماز میں مشغول ہو جائے تو وہ فضائل میں نماز پڑھتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ندا دینے والا ندا دیتا ہے یعنی مؤذن اذان دیتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ اسی لیے کوئی شخص کسی تکلیف یا مصیبت میں مبتلا ہو تو وہ مؤذن کی اذان کا انتظار کرے۔ پھر جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ جب وہ کلمہ شہادت پڑھے تو تم بھی کلمہ شہادت پڑھو، اور جب وہ حی علی الصلاح پڑھے تو تم بھی حی علی الصلاح پڑھو، اور جب وہ حی علی الفلاح پڑھے تو تم بھی حی علی الفلاح پڑھو۔ جب اذان ختم ہو جائے تو یہ دعا مانگو، اے اللہ، اے اس سچی مقبول دعوت کے رب، تو اس دعوت حق اور کلمہ تقوی کو قبول کرنے والا ہے، تو ہمیں اس پر زندہ رکھ اور اسی پر موت عطا کر، اور ہمیں قیامت کے روز اسی پر اٹھا، اور ہمیں زندگی میں اور بعد میں از وفات اس کی اچھے اہل میں شامل فرما۔ یہ دعا مانگنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کی دعا مانگے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو طالب بیمار ہو گئے اور ان کی بیماری شدت اختیار کر گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کو گئے۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے میرے چچا کے بیٹے، اپنے اس رب سے دعا مانگے جس نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے کہ وہ مجھے صحت عطا فرمائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا مانگی، یا اللہ میرے چچا کو شفا عطا فرما۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ فوراً ٹھیک ہو گئے اور یوں لگا جیسے ان کی رسیاں کھول دی گئی ہوں۔ تو حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے، اس لیے وہ آپ کی بات بھی مانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، اگر تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیری بھی ضرور بات مانے گا۔